إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير محترم بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ مدبر الامور ہے۔ ساری کائنات اسی کے حکم اور کلمہ کن پہ قائم ہے۔ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ حی بھی ہے اور وہ قیوم بھی ہے۔ اور اس کی بہت بڑی شان یہ ہے کہ وہ مالک الملک بھی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے،
وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی ایک آیت میں یہ سب حقیقتیں بیان کر دی ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خوبی کہ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ آج ہم خطبہ جمعہ میں اسی پہ بات کریں گے کہ اللہ عزت کس کو دیتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ذلیل کن کو کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ اصول سمجھ لیجئے کہ عارضی طور پر چند دنوں کی، چند مہینوں کی، چند سالوں کی عزت وہ اقتدار سے بھی مل جاتی ہے، ظاہری طور پہ وہ دولت کے ذریعے بھی مل جاتی ہے، وہ شاندار کوٹھی اور بنگلے اور دنیاوی جاہو جلال کے ذریعے بھی مل جاتی ہے، لیکن وہ عارضی ہوتی ہے، وہ دنوں، مہینوں اور سالوں پہ مشتمل ہوتی ہے، دائمی، ہمیشہ کی اور باوقار جس کو عزت کہہ لیجئے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے شایان شان ہے۔ ہر طرح کی عزت، ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ کے لیے عزت، یہ اللہ رب العزت کی شایان شان ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں ہر قسم کی عزت یہ ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی صفات میں ایک صفت رکھی ہے، العزیز، وہ ذات جو ہمیشہ کے لیے عزت والی ہے اور جس نے ہمیشہ ہمیش عزت والا رہنا ہے۔ العزیز، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی عزت والا ہے اور اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے رسول ہیں، اور پھر سارے رسولوں میں رسولوں کے سردار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، اور اللہ کے ایمان والے دنیا میں وہ لوگ جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو عزت سے ہمکنار نہیں کرتا۔ منافق کبھی معزز نہیں ہوتے، ایمان والے معزز ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء معزز ہوتے ہیں، اور کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی ذات تو رب کریم رب العالمین کی ذات ہے۔
تو عزت غلبے کا نام ہے، غالب آ جانا، فتح پا جانا، معاشروں کے دلوں پہ راج قائم کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شان ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے یہ شان اور یہ عظمت یہ ایمان والوں کے مقدر میں رکھی ہے، اور ان کو اسلام کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں عزت کی بنیاد اور عزت کا معیار وہ اللہ کا سچا دین اسلام ہے۔ مسند احمد میں سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، فرمایا یہ دین اسلام جو وحی کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے دے کے مبعوث کیا ہے، یہ دین وہاں تک ضرور پہنچ جائے گا جہاں تک اللہ کی زمین پر دن اور رات کا چکر چلتا ہے۔ جہاں دن اور رات کا نظام قائم ہے وہاں تک یہ دین پہنچ جائے گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی کچے مکان کو اور پکے مکان کو، اور ایک روایت کے مفہوم کے مطابق مٹی اور گارے کے مکان کو، اور دھاگے اور جھونپڑا نما خیمہ نما گھر کو، اللہ تبارک تعالیٰ انسانی آبادی کے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا کہ جس میں اپنے دین کو داخل نہیں کر دے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بے عز عزیز، عزت والوں کو اور عزت سے نواز کے، وَبِذُلِّ ذَلِيلٍ، اور جو ذلیل ہیں خوار ہیں ان کو اور ذلیل اور خوار کر کے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام پر عمل کرنے والوں کو عزتوں سے ہمکنار کر دے گا، اور جو اسلام کے منکر ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں خوار تو کر دے گا، لیکن وہ اللہ کے دین کو غالب آنے سے روک نہیں پائیں گے۔ تو سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا کہ اللہ اسلام کی وجہ سے لوگوں کو عزت عطا فرمائے گا، اور اسلام سے انحراف کرنے والوں کو رب تعالیٰ ذلیل و خوار کر دے گا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے اس فرمان کی صداقت کا تجربہ میں نے اپنے خاندان میں کیا کہ میرے خاندان میں جو لوگ بھی اسلام سے بہرہ یاب ہو گئے، مشرف بے اسلام ہو گئے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، میں نے دیکھا کہ دنیا میں اللہ نے ان کو عزت، وقار، شرف، سربلندی اور سرفرازی عطا فرما دی۔ اور میرے خاندان میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو ذلیل ہوتا ہوا اور ان کو حقیر بنتا ہوا، چھوٹو بنتا ہوا، رسوا ہوتا ہوا، اور مسلمانوں کو جزیہ دے کے اپنی زندگی کی بقا کا بندوبست کرتا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ تو میں نے اس عزت کا تجربہ، عزت کیا ہے، ذلت کیا ہے، اور عزت والے کون ہیں اور ذلیل کون ہیں، اس کا تجربہ تمیم داری صحابی رسول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خاندان میں اس کا تجربہ کیا کہ مسلمان جو اسلام کو مان گئے وہ سب عزت والے بن گئے، اور جو اسلام سے منہ پھیر گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے عزت، یہ ہے وہ شرف
جو اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے مستدرک حاکم میں، اور شیخ ناصر الدین البانی نے سلسلہ صحیحہ میں بھی اس واقعے کو درج کیا ہے۔ طارق بن شہاب تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شام سے، فلسطین سے بیت المقدس تھے، اس دور میں اس کا نام ایلیا تھا، یروشلم بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں سے پیغام پہنچا سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح کے ذریعے، ان کے نمائندے اور قاصد کے ذریعے، کہ ایلیا والے، یروشلم والے، انہوں نے ایک شرط عائد کی ہے کہ اگر مسلمانوں کے امیر المومنین وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان سے ڈائلاگ کریں گے، اگر وہ ہمیں مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مسلمانوں تمہیں ہمارے ساتھ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، ہم تمہارے امیر سے براہ راست بات کریں گے، اگر انہوں نے ہمیں مطمئن کر لیا تو ہم بغیر لڑائی کے قبلہ اول کی چابیاں تمہارے سپرد کر دیں گے۔ یہ قاصد پیغام لے کے شام سے چلا، مدینہ منورہ پہنچا، اور امیر المومنین کی خدمت میں یہ خط پیش کیا۔ امیر المومنین نے خط پڑھا، ایک خادم لیا، ایک سواری لی، اور جناب 2 افراد پہ مشتمل قافلہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ دنوں کا سفر طے کرتے ہوئے جب یہ بیت المقدس کے، یروشلم کے، ایلیا کے قریب پہنچے تو آگے ایک نہر تھی، پانی تو اترا ہوا تھا لیکن کیچڑ موجود تھا، اور نہر کے اگلے کنارے پہ مجاہدین کا لشکر ہے جس کے سالار اعلیٰ سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اور جب نہر کے پہلے کنارے پہ یہ قافلہ 2 افراد کا پہنچتا ہے تو دنیا ورطۂ حیرت میں پڑ جاتی ہے، اور لشکر دیکھ کے مجاہدین کا حیران اور ششدر ہو جاتا ہے کہ 2 افراد پہ مشتمل قافلہ ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ خادم سواری پہ سوار ہے، اور 22 لاکھ مربع میل کے حاکم امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سواری کی نکیل پکڑے آگے آگے چل رہے ہیں، اور یوں کنارے پہ پہنچ گئے۔ کنارے پہ پہنچ کے فاروق اعظم نے دیکھا آگے کیچڑ بھی ہے، پانی بھی ہے، اور جناب نہر کو کراس بھی کرنا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کو اونچا کر لیا، اپنے موزے اتار کے اپنے کندھوں پہ رکھ لیے، اور سواری کی نکیل پکڑ کے اس پانی میں، کیچڑ میں آگے آگے چل رہے ہیں، اور سواری پہ بیٹھا ہوا خادم، وہ جناب وہ سواری پہ بیٹھا ہوا پیچھے پیچھے امیر المومنین کے۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کے صحابہ کرام وہ تو جیسے کوئی آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ یہ بنے گا کیا؟ ہم نے تو بہت بڑے بڑے لوگوں سے امیر المومنین کی ملاقات رکھی ہے، ان کے کپڑوں کو بھی کیچڑ لگ جائے گا، اور جناب وجود پہ بھی مٹی لگ جائے گی، تو ہم اتنی بڑی حیثیت، لوگ دشمن نصارہ یہود اور ان کے بڑے بڑے ربی اور ان کے بڑے بڑے احبار اور رہبان اور ان کے بڑے بڑے سردار اور اس شہر کے مالک اور وارث، وہ کیسے امیر المومنین کو حیثیت دیں گے؟ ہر کوئی آپے سے باہر ہوا جا رہا ہے۔ اتنے میں امیر المومنین
سواری کو لے کے، سوار کو لے کے اگلے کنارے پہ۔ اب کسی کی جرت کیا کہ فاروق اعظم سے بات کرے؟ آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ بالآخر مسلمانوں کے چیف آف آرمی سٹاف، سپہ سالار اعظم ابو عبیدہ ابن الجراح، امین و حاضل الامہ، سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح آگے بڑھے، کہنے لگے امیر المومنین، یہ جو ماجرا آپ نے بنایا ہوا ہے یہ تو عجیب ماجرا ہے۔ ہم آپ کے سامنے بس درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ایک تو لباس چینج کر لیجئے گا، ہم نے آپ کے لیے نئے لباس کا اہتمام کیا ہے، اور دوسرا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے غلام سے، آپ کے خادم سے، وہ اپنی باری آپ کو ہبا کر دے، اور جناب آپ سواری پہ سوار ہو جائیے گا اور خادم نکیل پکڑ کے آگے چلے گا۔ یہ ہماری دو درخواستیں ہیں۔ اللہ اکبر! امیر المومنین پہچان گئے کہ ان لوگوں کو میرے پیبند لگے کپڑوں سے اور میرے خاک آلودہ جسم سے اور میرے نکیل پکڑ کے آگے چلنے سے ان لوگوں کو اعتراض پیدا ہو گیا ہے۔ امیر المومنین فرمانے لگے، اے ابو عبیدہ، یہ جو تو نے باتیں کی ہیں، اگر تیری جگہ کوئی اور یہ بات کرتا، آج میں سارے مجمع کے سامنے اس کی وہ مرمت کرتا کہ وہ رہتی زندگی تک یاد رکھتا۔ تم نے نئے نویلے کپڑوں میں اور شاندار سواریوں میں اور جناب اس زہری نمود و نمائش میں تم نے عزت سمجھ رکھی ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ تو دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے، ہم لوگ دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے؟ اور خاص طور پہ کہنے لگے کہ ابو عبیدہ ابن الجراح، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں وہ عمر ہوں جو سارا دن مکے کی چلچلاتی دھوپ میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا، مکے کے پہاڑی چوٹیوں گھاٹیوں میں، اور گرمی اور دھوپ اور بھوک کے باوجود سارا دن اونٹ بھی چراتا اور اپنے باپ کے گھر کے لیے سوکھی لکڑیاں بھی جنگل سے اکٹھی کرتا، اور جب شام کو گھر آتا تو کبھی میرا باپ میری حوصلہ افزائی نہیں کرتا تھا، اتنا سخت گیر تھا، اتنا سخت مزاج کا تھا کہ کوئی نہ کوئی میری غلطی ہر روز ہی میرے باپ نے تلاش کی ہوتی تھی، اور جب سارا دن اونٹ چرانے کے بعد لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے جب میں گھر میں داخل ہوتا، آگے سے کبھی جوتوں سے میری مرمت ہوتی، کبھی ڈنڈوں سے میری مرمت ہوتی تھی، ہر روز کچھ نہ کچھ میری مرمت ہوتی تھی۔ میری تو یہ اوقات تھی، یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ پھر اللہ نے مجھے اپنے سچے دین اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ اور یہ ابو عبیدہ، آج جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کہ آسمانوں پہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اور آج اللہ کی ساری زمین پہ پھیلی ہوئی مخلوقات میں سب سے بڑا قد کاٹ عمر کا ہے، خطاب کے بیٹے کا ہے، تو اس کی وجہ یہ لباس نہیں ہے، اس کی وجہ یہ سواریاں نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ دنیا کی زیبائش اور آرائش نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی، اور اگر آج ہم اسلام سے بیگانہ ہو گئے تو رب تعالیٰ پھر ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ لو میرے محترم بھائیو، یہ جواب تھا جو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ ابن الجراح اور ان کے ہزاروں کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور پھر اپنے فیصلے کے مطابق وہی پیوند لگے کپڑے اور وہی نکیل پکڑے ہوئے امیر المومنین آگے آگے چل رہے ہیں، اور خادم جو سواری پہ بیٹھے اور یوں ہی ایسے ہی اسی منظر نامے کے ساتھ
یہ قافلہ یروشلم پہنچتا ہے، ایلیا پہنچتا ہے، بیت المقدس پہنچتا ہے، اور بیت المقدس قبلہ اول کے لوگ، سیاسی پروہت اور مذہبی لیڈر، وہ سب اپنے بالا خانوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور جو ہی امیر المومنین کا قافلہ اسی آن شان کے ساتھ بیت المقدس کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو سب سیاسی اور مذہبی بیک زبان پکار اٹھے کہ اے مسلمانوں، تم سب کو مبارک ہو، تم سب کو مبارک ہو، جو کچھ ہم نے اپنی تورات میں، انجیل میں، زبور میں، اپنی کتابوں میں، اپنی بائبل میں تمہارے امیر المومنین کی جو خوبیاں، جو خصلتیں، جو وجاہتیں، جو لباس اور جو طرز اور طریقہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو، آج بغیر لڑائی کے ہم قبلہ اول کی چابیاں تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کی داستان جو کیا سمجھتے تھے کہ ہماری عزت کس سے وابستہ ہے؟ اسلام سے۔ ہماری عزت کس سے وابستہ ہے؟ اسلام سے۔ آج ہماری یہ سوچ ختم ہو چکی ہے۔ آج عزت کہاں تلاش کی جاتی ہے؟ دنیا داری میں، کاروبار میں، سرمایے میں، بڑی نوکری میں، بڑے عہدے میں، بڑے پن میں عزتیں تلاش کی جاتی ہیں، جبکہ ہماری تاریخ کیا بیان کرتی ہے؟ عزت ہے تو صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 یا 7 سال گزر چکے تھے آزمائشوں کے، نبوت کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بڑے عاجز اور بے بس ہوئے جا رہے تھے، ہر ایک پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور مکہ میں کوئی دفاع نہیں تھا، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، کوئی ڈھال بننے والا نہیں تھا۔ تو ایک دن آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فریاد کی۔ کیا فریاد کی؟ اے اللہ، اسلام کو عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دو میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے، اے اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ بلکہ ایک روایت میں تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں تجھ سے خاص طور پہ نامزد کر کے، ٹارگٹ کر کے دعا کرتا ہوں، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی عزت عطا فرما دے اسلام کو۔ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک سیدنا عمر بن خطاب ایمان نہیں لائے تھے تو مکے کے کافروں نے تو ہمیں ہمارا جینا دوبر کیا ہوا تھا۔ کسی کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کی چھاتی پہ بڑے بڑے بھاری بھرکم پتھر رکھے جا رہے ہیں، کسی کو آگ کے دہکتے انگاروں میں پھینکا جا رہا ہے، کسی کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سوراخیں ڈالی جا رہی ہیں، اور کسی کو جناب اس کی ٹانگوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان کو چیرا جا رہا ہے، ٹکڑوں میں بانٹا جا رہا ہے۔ ہماری تو حالت یہ تھی کہ نہ جانیں محفوظ تھی، نہ عزتیں محفوظ تھی، نہ حرمتیں محفوظ تھی۔ لیکن صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو ہم مکے میں کمزور لوگ بھی پھر عزت والے بن گئے تھے۔ ہم کہا کرتے تھے کہ مکے والوں، اگر تمہارے پاس ابو جہل ہے، تمہارے پاس عتبہ سردار ہے، شیبہ سردار ہے، فلاں ہے، تو ہمارے پاس بھی تو عمر بن خطاب ہے۔ ہم عزت والے بن گئے۔ ما زلنا عزہ منذ اسلم عمر، جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کمزور مسلمان بھی عزت والے بن گئے تھے۔
پھر ہمیں تنگ کرتے وقت مکے کے کافر 100 بار سوچا کرتے تھے کہ اگر اب ان کو ڈسٹرب کیا، تنگ کیا، تو عمر بن خطاب بدلہ لینا نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے عزت والا بنا دیا، اور اسلام کو عمر بن خطاب کے لیے عزت کا باعث بنا دیا تھا۔ تو اصل بات جو میں کر رہا ہوں، عزت کی بنیاد، وقار کی بنیاد ایمان ہے، اسلام ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک جنگ سے ہم واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ٹولیوں کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب خیمہ لگا ہوا تھا، آپ وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ ایک مہاجر صحابی، اس کو ایسے ہی جذبہ آیا، اس نے مزاح میں، ایسے ہی خوش دلی میں، مذاق میں ایک انصاری کو اس کے پیچھے پہ ایسے پاؤں دے مارا ایک انصاری صحابی کو، مزاحن۔ وہ انصاری صحابی سنجیدہ ہو گیا، اس نے کہا یہ تو میرے پر زیادتی ہوئی ہے، اور زیادتی کرنے والا مہاجر ہے۔ اس نے آواز لگائی، کیا آواز لگائی؟ او انصاریوں میری مدد کو پہنچو، جیسے کوئی اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ مہاجر نے دیکھا کہ یہ تو، میں تو مزاق کر رہا تھا اور یہ ماحول تو خراب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس نے آوازیں لگانا شروع کر دی، مہاجروں تم میری مدد کو پہنچو۔ اب ایک انصاری انصاریوں کو بلا رہا ہے، ایک مہاجر مہاجروں کو بلا رہا ہے، اپنی اپنی برادری، اپنے اپنے قبیلے، کوئی انصاری کوئی مہاجر اپنے اپنے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ آوازیں پڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے یہ آواز لگائی کہ بھئی یہ کیا جاہلیت کی آوازیں میں سن رہا ہوں، یہ جہالت کی آوازیں تو اسلام سے پہلے کی تھیں، اب اسلام آ گیا اور یہ جاہلیت کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، ماجرا یہ ہوا ہے کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کی پیٹھ پہ پاؤں مارا ہے اور وہ رد عمل کا شکار ہو گیا ہے۔ اس نے انصاروں کو بلانا شروع کر دیا ہے اور مہاجر نے مہاجروں کو بلانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی آوازیں لگانا بند کرو، یہ جاہلیت کی آوازیں ہیں، یہ بدبودار آوازیں ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ بات چلتی چلاتی، یہ جناب میڈیا کے ذریعے خبر بریک ہو گئی، بریکنگ نیوز، خبر بریک ہو گئی ہے، اور پہنچ کہاں گئی ہے؟ عبداللہ بن ابی کے پاس، رئیس المنافقین۔ اس کو تو موقع چاہیے تھا نا۔ اب عبداللہ بن ابی جناب کہنے لگا اچھا آج ان مہاجروں کو اتنی جرت ہو گئی ہے، ان کو اپنوں نے نکالا تھا، رسوا کر کے مکے والوں نے نکالا تھا، آج یہ ہمارے اوپر جرت کرنا شروع ہو گئے۔ ہم جب واپس مدینہ پہنچیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے ہیں، ہم ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ من ذالک، جتنے مہاجر ہیں ان کو نکال باہر کریں گے، اب ہم ان کو مدینے میں ٹھہرنے اور پناہ لینے نہیں دیں گے۔ کن کو کہہ دیا ذلیل؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی بھی تو مہاجر تھے، گالی براہ راست اللہ کے رسول کو، ابو بکر عمر عثمان و علی کو، عشرہ مبشرہ کو، مہاجر صحابہ کو اس بدبخت نے گالی دے دی، اور ماحول بڑا یکدم جذباتی ہو گیا۔ جب یہ الفاظ اس کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کان میں پڑے، انہوں نے تلوار پکڑ لی، تلوار پکڑ کے کہنے لگے اللہ کے رسول
بس آپ اجازت دیجئے، اب میں نہیں برداشت کر سکتا، میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، اب میں نہیں چھوڑوں گا، آپ اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن کو تن سے جدا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حالات کو کنٹرول کر رہے ہیں، فرمایا داہ یا عمر، اے عمر چھوڑیے، صبر کیجئے، برداشت کیجئے اور تحمل سے کام لیجئے، اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے، اگر ایسا ہوا تم نے ایسا کیا تو ہمارا دشمن ہمارے یمین و یسار مشرق و مغرب میں موجود اسلام کا دشمن وہ تو خوشیاں منائے گا، وہ تو بھنگڑے ڈالے گا کہ بہت اچھا ہوا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے آپس میں ایک دوسرے کی گردنوں کو مارنا شروع ہو گئے۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ اکرام کے جذبات کو کنٹرول کیا، لیکن اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان منافقوں کو بتا دو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو بتا دو تم عزت والے نہیں ہو منافقو، منافق کبھی عزت والا نہیں ہوتا جو ایک کے پاس ایک چہرہ لے کے دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ لے کے گرگٹ کی طرح چہرے بدل کے اندر اور ہے باہر اور ہے۔ جناب یہ منافقانہ پن، منافق کبھی عزت والا نہیں ہوتا۔ فرمایا عزت ہمیشہ کے لیے اللہ کی شایان شان ہے، عزت والا اس کے رسول ہے، عزت والے یہ سارے مومن ہیں، لیکن منافق جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت کوئی کسبی چیز نہیں ہوتی جو دولت سے حاصل کی جائے، سرمایہ سے حاصل کی جائے، چودراہٹ سے حاصل کی جائے۔ عزت تو وہ بھی چیز ہے اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ منافقوں کو نہیں پتا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس موقع پر اپنا دو ٹوک اور بین فیصلہ نازل کر دیا کہ عزت ملتی ہے اللہ کی طرف سے اور ہوتی کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، دین والوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے۔ ساری کی ساری عزت اسلام والوں کے لیے ہے۔ اور ذلیل کون ہوتے ہیں؟ اب آئیے میں آپ کو دو حدیثیں سناتا ہوں کہ عزت والے کون اور ذلیل کون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوئست بین یدی الساعۃ بالسیف، اللہ نے مجھے قیامت قائم ہونے تک تلوار دے کر بھیج دیا ہے، حتیٰ یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، حتیٰ کہ اللہ کی زمین پر ایک اللہ کی عبادت قائم ہو۔ وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کی انی میں رکھ دیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اور جو میرے اس دین کی، اسلام کی، میرے اوپر نازل ہونے والی وحی کی اور اس دین کی جو بھی مخالفت کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ذلت کو اور رسوائی کو رب تعالیٰ اس پہ مسلط کر دے گا۔ تو ذلت اور رسوائی کن کے لیے؟ بے دینوں کے لیے، سیکولر لوگوں کے لیے، اسلام کے باغیوں کے لیے، قرآن کے دشمنوں کے لیے، سنت رسول کے اعداء کے لیے، اللہ کے اور اس کے رسول کے سرکشوں کے لیے، شیطان کے چیلوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے اس دین کی مخالفت کرے گا، اس کی عداوت کرے گا، اس کی دشمنی کرے گا، رب تعالیٰ اس پہ ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، اے میری امت کے لوگوں، جب تم سودی کاروبار کرنا شروع ہو جاؤ گے، سود پہ کاروبار،
تمہارے کاروبار، تمہارے بزنس، تمہاری ٹریڈ، تمہاری تجارت کی بنیاد کسی نہ کسی انداز میں سود ہو جائے گا۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم بیلوں کی دمیں تھام لوگے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑیوں پہ ساری زندگی، زراعت پہ، کھیتی باڑیوں پہ پوری زندگی کھپا دو گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، جہاد کو ترک کر دو گے۔ دوبارہ سنیے، فرمایا اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، جب میری امت کے تاجروں کی تجارت، کاروبار، بزنس، امپورٹ ایکسپورٹ، یہ سب کی بنیاد سود ہو جائے گا، اور میری امت کے ذمہ داروں، کسان، وہ بیلوں کی دمیں پکڑ لیں گے اور کھیتی باڑیوں میں لگ جائیں گے، کھیتی باڑیوں پہ راضی ہو جائیں گے، اسی کو عزت، وقار اور برائٹ فیوچر کی بنیاد سمجھ لیں گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور غلبہ دین کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیں گے۔ لَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ میری امت پہ ذلتوں کو مسلط کر دے گا، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ امت میری ہوگی، لیکن دین کے غلبے کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی بجائے اور دین میں اپنا شاندار روشن مستقبل تلاش کرنے کی بجائے یہ سودی کاروباروں میں، بیلوں کی دموں میں اپنا روشن مستقبل تلاش کرنا شروع ہو جائیں گے اور جہاد کو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا رب تعالیٰ ان پر ذلتوں کو مسلط کر دے گا۔ لا ينزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، فرمایا یہ ذلتیں ہمیشہ تمہارا مقدر بنی رہیں گی۔ تم ایک مصیبت سے نکلو گے، دوسری مصیبت تم پہ مسلط ہو جائے گی، اس وبال سے نکلو گے، تیسرے وبال میں پھنس جاؤ گے، ایک غلامی سے نکلو گے، اگلی غلامی میں پھنس جاؤ گے، ایک جگہ ذلیل ہوو گے، ایک قوم کے ہاتھوں اگلی قوم کے غلام بن جاؤ گے، ایک ادارے کا بوجھ اتارو گے، سودی قرض اتارو گے، اگلے اداروں کے بوجھ تلے دب جاؤ گے۔ یہ ذلتوں کا دور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں عزتیں ملیں گی، کب ملیں گی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب میری امت کے لوگ دوبارہ پھر دین کی طرف پلٹ آئیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ پھر ان کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج کے سارے خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک نقطے پر بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کن کو عزت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے؟ ایمان والوں کو۔ کس بنیاد پہ دیتا ہے؟ اپنے دین اور اسلام کی وجہ سے، اس پر مکمل عمل پیرا ہونے کی وجہ سے، اس کا پیروکار بننے کی وجہ سے، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینے کی وجہ سے، اسلام کو اپنی زندگی کا محاصل بنا لینے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ قوموں کو عزتوں سے سرفراز کرتا ہے، اور جو قومیں اللہ کے دین کو چھوڑ دیتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں رب کریم اس امت مسلمہ کو عزت والی شاہراہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ جن کو رب تعالیٰ عزتوں سے سرفراز کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان عادات سے، حرکات و سکنات سے، رسم و رواج سے اور طرز زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرز زندگی کو اللہ ناپسند سمجھتا ہے، اپنے دشمنوں کا کیا دھرا سمجھتا ہے، اور جن لوگوں کو دشمنوں کی مشابہت اور نقالی کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسی حرکات و سکنات اور رسم و رواج اور عادات و خصائل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سچے دین اسلام سے اسی طرح وابستہ ہونے کی توفیق دے جس طرح
دور اول کے خیر القرون کے لوگ صحابہ اکرام اور ان کے بعد کے تابعین اعظام اور ان کے بعد کے تبع تابعین اعظام جس طرح دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور دین پر چلنے کی وجہ سے وہ خیر القرون بھی تھے، وہ عزت والے بھی تھے، وہ عظمت والے بھی تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، اور ہم خوار ہوئے ہیں تار کے قرآن ہو کے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا